حضرات اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. جی آئی کین اشور یو وی ہیو انف کاپیز. یہ سب آپ کو مل جائیں گی. یہ فزیکل کاپیز بھی ہیں اور دوسرا جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس سافٹ کاپیز بھی آپ کو مل جائیں گی. تو اس میں نو ون ول بی ایبل ٹو اور شوڈ فیل کہ ان کو کوئی انفارمیشن نہیں ملے گی بیفور یو لیو دا ہال. تو یہ جو سفر کا آغاز ہوا، آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ جو 22-23 کا جہاں اختتام ہوا فسکل ایئر کا، تو اس وقت ہماری 22-23 میں جی ڈی پی میں ایکچولی کنٹریکشن آئی بائی 0.2%. لیول آف انفلیشن آپ کو اچھی طرح معلوم ہے اور اس کے بارے میں ابھی بات کروں گا. اسی سال جو پاکستانی روپیہ ہے اس کی ڈپریسیشن ہوئی تقریباً 29% کے قریب، اور جو فارن ایکسچینج ریزرو تھا ہمارا اٹ وینٹ ڈاؤن ٹو 2 weeks آف امپورٹ کور. دیٹس ویئر وی اسٹارٹیڈ آف فرام. جب یہ فسکل ایئر 23-24 شروع ہوا، اور اس میں اوبیسلی ڈفرینٹ ٹارگیٹس ہیں، ان ٹارگیٹس کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے. But that was the starting point. That was the starting point. اور اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ this journey in fiscal 23-24 started under the leadership of Prime Minister Shehbaz Sharif before the caretaker administration came in. اور آج ہم بیٹھے ہیں انڈر دا لیڈرشپ آف پرائم منسٹر شہباز شریف انڈر ہز الیکٹڈ ایڈمنسٹریشن فار دا نیکسٹ 5 years. تو اس میں چونکہ اس وقت میں پرائیویٹ سیکٹر میں موجود تھا، جیسے آپ کو علم ہے کہ مجھے 3-3.5 سال مہینے ہوئے ہیں اس رول میں آئے ہوئے. بٹ ایون وین آئی واز دیئر ان دا پرائیویٹ سیکٹر I was very loud and clear کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہمیں جانا چاہیے، because there is no plan B. اگر کوئی پلان بی ہو تو آئی ایم ایف کو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ نہیں کہا جاتا. اس کی وجہ ہے کہ جب آپ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کسی کو کہتے ہیں، تو اس سلسلے میں آئی تھنک جو دا courageous step that was taken by the Prime Minister at the time to take us through the finishing line in terms of signing the 9-month standby agreement was a very, very important part of where we are today. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ ہوتا تو آج ہم اس وقت بیٹھ کے یہ ٹارگیٹس ڈسکس نہ کر رہے ہوتے. We would have been as a country in a very different situation and in a very different, we would have had the same discussion but in a very different context. So that was the starting point to get the SBA 9-month SBA going. اب اس کو فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں ہم کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. اور یہ سارے چونکہ خود فائنینشیل جرنلزم میں سب کا آپ کا بہت بڑا ایک رول ہے، اور آپ اکانومی کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے بھی ہیں، اس کو ڈیلی بیسس پہ فالو بھی کرتے ہیں. تو وہ آپ نے دیکھا کہ جو جی ڈی پی کی گروتھ ہے اس میں جو ایل ایس ایم سائڈ پہ مشکلات آئیں، اس میں کوئی اتنا بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے کہ وہ کیوں آئیں. when the interest rate regime is where it is and the energy equation is where it is, تو اس کا ایک امپیکٹ آنا تھا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ پہ، جو آیا. لیکن our savior was the agriculture, اور agriculture on the back of bumper crops. اور as far as I am concerned, as we go forward, crops کے علاوہ جو ڈیری اور لائف اسٹاک ہے is going to remain a very, very big upside for us inshallah in years to come, and agriculture is going to remain a huge lever of growth as we go forward. تو یہ تو جی ڈی پی سائڈ کی سٹوری ہے. اس کے بعد
جو فسکل سائڈ پہ ہوا, آئی تھنک ایز فار ایز دا ریونیو کلیکشن از کنسرن, آپ سب لوگ سالوں سال سے یہ دیکھتے آئے ہیں, جو ایف بی آر کے نمبر ہیں وہ آپ منتھلی بیسس پہ اس کو دیکھتے ہیں, اور جو کلوز ٹو 30% گروتھ آئی ہے ان دا ریونیو دیٹ ہیز بین کلیکٹڈ از آلموسٹ انپریسیڈنٹڈ فرام دا بیس فرام ویئر وی اسٹارٹیڈ. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کے بارے میں تھوڑا سا اور بھی بات کرنا چاہوں گا ایز وی گو فارورڈ. اور اس کی وجہ سے جو پرائمری سرپلس ہے اس میں ہم جو پروونسز ہیں, unless the provinces had delivered on their surpluses, we would not be able to deliver the surplus which we have committed to the fund under the 9-month SPA. So اس میں ان کا بھی جو ڈسپلن ہے, I just want to ensure کہ the provinces are given due credit for delivering on what they said they would deliver. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, آپ کو معلوم ہے کہ ٹارگٹ اس کا کیا کہا جا رہا تھا, اور اس کے بارے میں واٹ ور دا پریڈکشنز. ان فیکٹ جب یہ سال کا شروع ہوا تو اس وقت تخمینہ یہ تھا کہ تقریباً $6 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا اس مالی سال میں. اینڈ آپ اگین یو آر ویری ویری اویئر آف ویئر وی آر. دا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ فورکاسٹڈ فار دا ایئر, کیونکہ اب ہم جون کے میں آ چکے ہیں, آئی تھنک آر لیٹسٹ فورکاسٹ از رفلی اباؤٹ $200 million. دیٹس دا کائنڈ آف ڈیلٹا وچ ہیز کم تھرو. اور اس میں 3 مہینے اس سال کے ایکچولی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں گئے, اور مئی کا میرے پاس فائنل نمبر اس وقت نہیں ہے, بٹ ایف آئی جسٹ لک ایٹ دا 3.2 بلین ریمیٹنس کا نمبر جو آیا ہے ڈیورنگ دا منتھ آف مئی, آئی ایم پریٹی شیور کہ اٹ ول بی another month where we will show a surplus, which will then lead to جو ہمارا خیال تھا جب ہم حکومت میں آئے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ از گوئنگ ٹو بی لیس دین $1 billion, تو وہ it has turned into reality. The currency stability جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہے پچھلے کچھ مہینوں میں, اور اس کے 2-3 مین وجوہات ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن میں جو سٹیپس لیے گئے اراؤنڈ ایڈمنسٹریٹو میجرز, ہنڈی حوالہ کو روکا گیا, اسمگلنگ کو روکا گیا, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو چیک کیا گیا. دیز ور دا ایڈمنسٹریٹو اسٹیپس وچ ور ٹیکن. اور اس کے بعد جو اسٹیٹ بینک نے اس پہ اقدام لیے, ٹو می اٹ از دا اسٹرکچرل پارٹ جو اسٹیٹ بینک نے ادا کیا, کہ جو ایکسچینج کمپنیز تھیں ان کو فردر ان کے جو کیپٹل ریکوائرمنٹس سے بڑھائی گئیں. جو ایکسچینج کمپنیز اسپیکولیشن میں انوالوڈ تھیں دوز ہیو بین فیزڈ آؤٹ. جو بینکوں کو کہا گیا کہ جن کے بینکوں کے پاس آلریڈی ایکسچینج کمپنیز تھیں ان کو کہا گیا کہ آپ فردر بوتھ کھولیں, اور جن کے پاس ایکسچینج کمپنیز نہیں تھیں ان کو کہا گیا کہ آپ ایکسچینج کمپنیز کھولیں. ٹو می دیٹ از اے اسٹرکچرل اسٹیپ. جب میرے سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی ایڈمنسٹریٹو میجر اگر آگے پیچھے ہو گئے اور اگر اس میں وہ اس طرح کی تندہی نہ رہی تو پھر کیا ہوگا, بٹ دس از اے اسٹرکچرل وے آف برنگنگ دا ہول FX ایکٹیویٹی انٹو اے ریگولیٹڈ انوائرمنٹ, اینڈ دیٹ ٹو می therefore is going to inshallah ensure کہ اس قسم کی جو سٹہ بازی